اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں پوری دنیا کے اندر عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس اصل میں نماز تراویح کا جو وقت ہے، یعنی قیام اللیل کا جو وقت ہے، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، سحری تک اس کا وقت رہتا ہے، لیکن افضل وقت آخری وقت ہوتا ہے۔ لوگوں کی سہولت کے لیے پوری دنیا میں لوگ عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں تاکہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی قیام اللیل کے اجر سے محروم نہ رہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فضیلت رمضان کے روزے کی بتائی گئی حدیث میں، وہی فضیلت قیام اللیل کی بیان کی گئی، یعنی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جبکہ روزے کے بارے میں ہی فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بلکہ شب قدر کی بھی یہی فضیلت آئی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ گویا کہ قیام اللیل اگرچہ کہ نفل نمازوں میں سے ہے، فرض نماز تو نہیں ہے یہ، لیکن نفل ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے، کبھی رات کے شروع میں عشاء کے فوراً بعد، کبھی درمیانی رات میں، کبھی رات کے آخری حصے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، تینوں وقتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا ثابت ہے، اس لیے خاص طور پر قیام اللیل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی قیام اللیل کے ساتھ قرآن مجید کو سننے کا موقع ملے گا، ختم قرآن کا بھی موقع ملے گا۔ اس سے ہٹ کر اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ نماز تراویح میں شریک ہوا، امام کے ساتھ نماز ختم کیا، سلام پھیرا امام کے ساتھ، اس کے لیے ایک رات قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ امام چاہے کتنی بھی قرات کرے، امام کے ساتھ نماز میں شریک رہنا قیام اللیل میں، اور امام کے ساتھ نماز ختم کرنے کے فائدے جو بیان کیے گئے کہ ایک رات قیام اللیل کے ثواب کے برابر اس کو اجر لکھا جاتا ہے۔ اس لیے خصوصاً میرے دوستو قیام اللیل کا یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ عورتوں کے لیے بھی کہا گیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ عورتوں کو، جو اللہ کی جو لونڈیاں ہیں، باقاعدہ ان کو مساجد کو آنے سے مت روکو تاکہ وہ بھی نماز میں شریک رہیں، فرض نماز کے ساتھ قیام اللیل میں شریک ہوں، باقاعدہ دروس میں شریک ہوں، درس قرآن میں، درس حدیث میں، چونکہ عام طور پر عورتوں کو دینی معاملات کے اندر معلومات کی کمی ہوتی ہے، تو ایسے موسم سے ہی عورتوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، خاص کر نماز میں شریک ہو کر، درس میں شریک ہو کر جب جاتی ہیں بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو قیام اللیل کا اہتمام ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اور خصوصاً جو ہے پوری طرح امام کے ساتھ نماز شروع کر کے نماز ختم کرنے تک ہر مقتدی، ہر مصلی کو چاہیے کہ وہ پورا اہتمام کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2-4 رکعت کے بعد شریک ہوئے، یا جو 4 رکعت پڑھ لیے پھر اس کے بعد غائب ہو گئے، بلکہ زندگی میں ایسے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ زندگی کو غنیمت جاننا ہے، اور خاص کر یہ رمضان کے اندر جو موقع مل رہا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نمازیں ہوتی تھی اس کے مقابلے میں آج کی نماز کی کوئی اس کا مقابلہ ہی ہم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی، تو اس کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہا نے اس طرح دیا، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی خوبیوں اور اس کی طویل نماز کے تفصیلات مت پوچھو۔ پھر خود حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، لمبا قیام ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اتنا لمبا قیام ہے آپ رکوع میں جائیں گے ہی نہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے، پھر لمبا رکوع ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سجدے کی بھی یہی حالت تھی، قیام طویل ہوتا تھا، رکوع طویل ہوتا تھا، سجدہ طویل ہوتا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ صحابہ کرام قیام طویل ہونے کی صورت میں بعض لوگ کھڑ نہیں سکتے تھے، عصا کے سہارے، لاٹھی کے سہارے نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ باقاعدہ شوق کے ساتھ صحابہ کرام نماز میں شریک رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا نماز پڑھتے تھے اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھی، خاص کر یہ قیام اللیل، حدیث میں آتا ہے حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اتنی لمبی نمازیں آپ کی پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب آپ نے اس طرح دیا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ تو اس طرح خاص طور پر یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے شکر کا بھی موقع ہے، جہاں تقوی حاصل کرنے کا موقع ہے، کثرت سے نیکیاں لوٹنے کا بھی موقع ہے، لہٰذا خاص کر اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنی مسجدوں میں نماز تراویح میں شریک ہونے، مرد ہوں، عورتیں، بچے، سارے لوگ جو شریک ہو کر اجر و ثواب پانے کی پوری کوشش کریں تاکہ جو ہے ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جو اعمال جس کا حساب و کتاب ہوگا وہ فرض نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ نمازوں میں اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو یہی نوافل جو ہیں اس کمی بیشی کی تلافی کے لیے کام آئیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے خاص کر میرے دوستو رمضان کا موقع ہے کثرت سے نمازوں میں نوافل میں شریک رہنے، خصوصاً قیام اللیل، چاہے آپ قیام اللیل بولو یا تہجد بولو، تراویح بولو، تینوں جو ہے نام الگ ہیں لیکن ایک ہی نماز ہے۔ قیام اللیل بھی وہی ہے، تہجد بھی وہی ہے، تراویح بھی وہی ہے۔ تراویح کا مطلب جو ہے ترویحہ جو ہے آرام کرنے کے معنی میں، 4 رکعت کے بعد چند منٹوں کے لیے جو آرام کیا جاتا ہے اس کا نام ترویحہ ہے۔ اور قیام کا مطلب نماز میں کھڑے ہونا، قم اللیل الا قلیلا، اللہ فرمایا رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، کچھ حصہ ہی صحیح۔ اور تہجد جو ہے رات میں جاگنے کا نام تہجد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، جبکہ جو ہے عام دنوں میں ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ جب جو رمضان میں تراویح کا اہتمام باجماعت اگر ہو رہا ہے تو باقاعدہ اس میں شریک ہونا، اور کچھ حضرات جو ہے نماز کے دوران قرآن میں یعنی امام پڑھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ کا کام، مقتدی کا کام قرآن سننا ہے، غور سے سنیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ رہا مسئلہ امام کو لقمہ دینے کی ضرورت پڑی، اس کے لیے حافظ لوگ ہیں، باقاعدہ وہ لوگ لقمہ وغیرہ دیں گے۔ تو مقتدیوں کو چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، انابت اللہ کی کیفیت کے ساتھ نماز میں شریک ہوں اور پوری طریقے سے قرات سے مستفید ہوں اور قرات کو سنیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، لیکن یہ لوگ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، جہاں ایک پارہ مکمل پڑھا جاتا ہے اور 29 تک قرآن ختم کیا جاتا ہو، تو پورے قرآن سننے کا ثواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ اس لیے یہ نیکی کا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔